وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کھالیں آسمان تک کی اتار دی جائیں گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کو جلایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ہر انسان جو بھی اس نے دنیا میں کمایا تھا اور قیامت کے دن کے لیے بھیجا تھا، آج سب کا سب انسان کے سامنے موجود ہے۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لائیں گے اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد سب سے کہہ دیا جائے گا خلودن خلودن، آج کے بعد تم سب کے لیے ہمیشگی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنمی ہیں مستقل جہنم میں رہیں گے، جو جنتی ہیں مستقل جنت میں رہیں گے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں خاص طور پر بتایا ہے۔ اس رات کی عبادت اگر کوئی پا لیتا ہے تو یہ 1000 مہینے سے زیادہ اس کی افضلیت ہے، اتنا جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تقریباً 88 مہینے اور کچھ دن یہ بنتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعامات جو ہے وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اللہ رب العزت کی توفیق کے ساتھ آج الحمدللہ ہماری خلاصہ مضامین قرآن مجید کے حوالے سے 30ویں اور آخری نشست ہے، جس میں انشاءاللہ 30ویں پارے کے مضامین کا مختصر طور پر جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم نے جتنی بھی کوشش کی ہے، میری طرف سے، آپ سب لوگوں کی طرف سے، اس ادارے کی طرف سے، اس یوتھ فلکس ٹیم کی طرف سے، ان سب کی طرف سے اللہ رب العزت تمام محنتوں اور کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہمارے ایک ایک عمل میں اللہ رب العزت ہمیں اخلاص عطا فرمائے، تاکہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ سب کے سب معاملات درجہ قبولیت حاصل کریں اور کل قیامت والے دن ہم سب کے لیے نجات کا ذریعہ بن جائیں۔ 30ویں پارے میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے سورہ نبا ہے۔ سورہ نبا یہ ان صورتوں میں سے ہے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شیبتنی ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دیگر صورتوں نے ان میں اپنے نبا کا نام لیا، سورہ واقعہ کا نام لیا، سورہ تکویر کا نام لیا۔ فرمایا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، ان کے مضامین نے، اتنے خطرناک مضامین اللہ رب العزت نے ان میں بیان فرمائے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ بنیادی طور پہ بات یہ تھی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے دعوت رکھی اور توحید کے دلائل پیش کیے، اسی طرح سے قیامت کے بارے میں ان کو پیشگوئیاں ذکر فرمائی اور ان کو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں ذکر کیا، تو کفار آپس میں اس طرح کی باتیں کرنے لگے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہتے ہیں ایسا ممکن بھی ہے، یا صرف جو ہے وہ صرف جیسا کہ ہم آج کل سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ عقل پرست یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ہوائی باتیں ہیں جن کا کوئی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس مضمون کو، ان کے آپس میں گفتگو کرنے کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ہے، اور اس کے بعد دلائل کے ساتھ یہ بات اللہ رب العزت نے بتائی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ کس طرح سے اس اللہ رب العزت نے، جس نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نے تمہارے دن اور رات کو بنایا، اس نے تمہاری نیند کو بنایا، تمہارے جو ہے وہ دن اور رات کے معاملات کو بنایا، وہ اللہ رب العزت ہے جس اللہ رب العزت نے تمہیں یہ وعدہ دیا ہے کہ تمہیں مر کر اٹھنا ہے اور کل قیامت قائم ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عما یتساءلون، یہ سوال کرتے ہیں ایک دوسرے سے، عن النبأ العظیم، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ ایک بہت بڑی خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ خبر ہے جس کے بارے میں یہ آپس میں الجھے ہوئے ہیں، آپس میں اختلافات کا شکار ہیں۔ کلا سیعلمون، ہرگز نہیں، ان کی سوچ کے مطابق نہیں ہوگا، ان قریب ان کو خبر لگ جائے گی، یہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون، پھر ان قریب ان کو اس بات کی خبر لگ جائے گی۔ وہ اللہ رب العزت، الم نجعل الارض مہادا، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو بچھونا اور فرش نہیں بنایا، ہم نے پہاڑوں کو کیلوں کی طرح زمین کے اندر نہیں گاڑ دیا، ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے نہیں بنایا، ہم نے تمہارے رات کی نیند کے لیے رات کو نہیں بنایا، ہم نے جو ہے وہ رات کو ایک پردے جیسی نہیں بنایا، وجعلنا النہار معاشا، کیا ہم نے دن کو تمہاری کمائی کا ذریعہ، تمہارے معاش کے لیے نہیں بنایا،
اسی طرح سے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط قسم کے آسمان بغیر ستونوں کے نہیں بنائے۔ یہ سب اللہ رب العزت نے نشانیاں ذکر فرمائی ہیں، فرمایا کہ جو اللہ رب العزت یہ سب کچھ بنانے پر قادر ہے، جیسے اگلی صورت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا تمہاری تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کی تخلیق زیادہ مشکل ہے؟ یقیناً یہ آسمانوں کی تخلیق مشکل اللہ رب العزت کے لیے اگرچہ نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تخلیق ہے، وہ انسان اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو اللہ جو آسمانوں کو تخلیق کرنے پر قادر ہے، زمین اور کائنات کو بنانے پر قادر ہے، وہی اللہ رب العزت قیامت کو لانے پر قادر ہے۔ وہ اللہ رب العزت قیامت لائے گا، اور قیامت کے اس عقیدہ کو اللہ رب العزت نے یہاں مضبوطی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 21 سے 23 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یہ جو ان جہنم کانت مرصادا، اللہ فرماتے ہیں یہ جو جہنم ہے یہ مجرمین کے لیے، کفار کے لیے، مشرکین کے لیے گھات لگا کر بیٹھی ہے، جیسے دشمن گھات لگا کر بیٹھا ہوتا ہے، اس کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ جہنم بھی ان کا انتظار کر رہی ہے۔ للطاغین مآبا، یہ جو سرکشی کرنے والے تھے ان کا ٹھکانہ ہے۔ لابثین فی احقابا، مدتوں اس جہنم کے اندر یہ پڑے رہیں گے، اب ان کو کوئی نکالنے والا نہیں ہوگا۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ وہاں پر کسی قسم کی ٹھنڈے مشروبات اور آرام دہ مشروبات اب ان کے مقدر میں نہیں ہوں گے، سوائے کھولتے ہوئے پانی کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کے حساب و کتاب پر یقین نہیں رکھتے تھے، جو قیامت پر یقین نہیں رکھتے تھے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے مومنین کے لیے، متقین کے لیے بڑا ہی خوبصورت انجام جنت کی صورت میں ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں متقین کے لیے تو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں، بڑے ہی سرسبز و شاداب اور خوبصورت قسم کے میووں سے اور پھلوں سے اور انگوروں سے بھرے ہوئے باغات ہیں۔ وکواعب اترابا، نوخیز اور ہم عمر لڑکیاں جو حوروں کی شکل میں اللہ ان کو بطور انعام کے عطا فرمائیں گے۔ وکأسًا دہاقا، چھلکتے ہوئے جام ہیں، اور اسی طرح سے وہاں اللہ رب العزت کی حمد اور سلامتی کے سوا وہاں پر کچھ نہیں سنیں گے۔ قیامت کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن اللہ کے سامنے کوئی بات کرنے کی جرت نہیں کرے گا۔ روح القدس علیہ السلام یعنی جبریل علیہ السلام، دیگر اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے اور مقرب فرشتے، وہاں پر ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، کوئی بول نہیں سکے گا۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا مگر وہ جس کو اللہ رب العزت اجازت دیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہ حق پر مبنی دن ہے جس کا ہم تمہیں وعدہ دیتے تھے۔ آج کے دن جو کوئی شخص چاہتا ہے، جو کوئی یعنی دنیا کے اندر اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھک جائے اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان فرما دیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العزت کے ان وعدوں کے اوپر یقین کرے اور اپنے آپ کو اس قابل بنائے کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت اس کو معاف فرما دیں۔ اللہ فرماتے ہیں انا انذرناکم عذابا قریبا، یہ وہ عذاب ہے جس سے ہم نے تمہیں ڈرایا تھا۔ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، ہر انسان جو اس نے قیامت کے دن آگے کے لیے بھیجا ہوگا وہ اس کو پا لے گا، وہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ ویقول الکافر، اور کافر اس دن خواہش کرے گا کاش وہ مٹی میں مٹی ہو جاتا اور آج اس کو اٹھنا نصیب نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمارے قیامت والے دن کے معاملات کو آسان فرمائے۔ اس کے بعد سورہ نازعات میں اللہ رب العزت ابتدا میں ان فرشتوں کی قسم کھاتے ہیں جو فرشتے انسان کو موت سے ہمکنار کرنے والے، والنازعات غرقا، انسان کے اندر ڈوب کر اندر غرق ہو کر جو ہے وہ روح کو کھینچنے والے فرشتے، والناشطات نشطا، پھر آسانی سے گرہیں کھولنے والے۔ یعنی پہلی جو آیت ہے اس کا تعلق کفار کی جو ہے وہ روحوں سے ہے، دوسری آیت کا تعلق مومنین سے ہے۔ مومن کی روحیں ایسے قبض کی جاتی ہیں جیسے صحیح حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا جیسے کانٹا چبھنے کی تکلیف ہوتی ہے، تو آسانی سے یعنی مومن کی جسم اور روح کے گرہ کو کھولنے والے فرشتے۔ والسابحات سبحا، انتہائی آسانی کے ساتھ جو ہے وہ تیرنے والے۔ فالسابقات سبقا، ایک دوسرے پر سبقت لے جانے والے۔ فالمدبرات امرا، معاملات کی تدبیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ کرنے والے۔ یوم ترجف الراجفہ، اللہ فرماتے ہیں آج کے دن وہ جب نفخہ اولا ہوگا تو یہ پوری کائنات کانپ اٹھے گی، لرز اٹھے گی۔ تتبعها الرادفہ، پھر اس کے بعد دوسرا نفخہ ہوگا جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے چلے جائیں گے۔ قلوب یومئذ واجفہ، آج دھڑکتے دل ہیں۔ ابصارها خاشعہ، آنکھیں ہیں کہ جھکی ہوئی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرہ، اب یہ انسان کہیں گے، اب یہ سارے پکاریں گے کیا اسی دن کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا کیا تھا کہ آج ہمیں واپس لوٹنا تھا۔ اذا كنا عظاما نخرا، کا ہم تو ہڈیوں میں ہڈیاں نہیں ہو چکے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس مضمون کو دوبارہ یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرعون کی فرعونیت کا ذکر کیا ہے، اس کی سرکشی کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی خبر کے بارے میں اللہ نے فرمایا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی، جس کی بہت ساری تفصیلات ہم سورہ شعراء میں، اسی طرح سے سورۃ الاعراف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اتنا سرکش ہوا کہ اس نے کیا کہا، فقال انا ربکم الاعلی، کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فاخذہ
اللہ نکال الآخرۃ والأولیٰ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو آخرت اور دنیا اور آخرت کے عذاب کا ایسا شکار کیا کہ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، کہ ہم نے اس کو ہر ڈرنے والے کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذرا بتاؤ انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ مضبوط تھے تمہاری تخلیق کے اعتبار سے، تمہاری تخلیق زیادہ مشکل تھی، ام السماء بناہا، یا وہ آسمان جس کو اللہ رب العزت نے بنا کر آسمانوں پہ بلند کر دیا ہے۔ تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جس اللہ رب العزت نے اتنی بڑی کائنات کو بنایا ہے، اتنی ساری اس کے اندر نشانیاں رکھی ہیں، اس اللہ رب العزت کے لیے ہمیں جو ہے وہ مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندہ کرنا اس اللہ تعالیٰ کے لیے چندہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قیامت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ قیامت ہی کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرىٰ، آیت نمبر 36 میں اللہ فرماتے ہیں جب وہ قیامت آ جائے گی، طامہ کا معنی وہ آفت ہے جو انسان کو توڑ کے رکھ دے گی، وہ ایسی قیامت اللہ فرماتے ہیں جب آ جائے گی، یوم یتذکر الانسان ما سعی، جو اس نے کوشش کی ہوگی وہ انسان کے سامنے موجود ہوگی۔ اب جہنم سب کے سامنے لائی جائے گی، بس وہ شخص جس نے سرکشی کی، دنیا کو ترجیح دیتا رہا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ شخص جو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، اس نے اپنے نفس کو خواہشات کی پیروی سے روکے رکھا، اللہ فرماتے ہیں جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ یہ پوچھتے ہیں وہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ فرماتے ہیں فیما انت من ذکرہا، آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہیں تو اللہ رب العزت کے جو ہے وہ سامنے پیش ہونے کی تیاری رکھنا چاہیے، تمہیں تو ہمتاً اس بات کے لیے جو ہے وہ ریڈی رہنا چاہیے، تیار رہنا چاہیے کہ تم اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگے۔ اور وہ اللہ رب العزت ہے جس کی طرف ہر چیز کی انتہا ہو جائے گی۔ انما انت منذر من یخشاہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو لوگوں کو ڈرانے والے ہیں۔ کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا، جب یہ قیامت کو دیکھیں گے تو ان کو لگے گا کہ دنیا کے اندر انہوں نے جو وقت گزارا تھا وہ یا تو دن کا ابتدائی حصہ تھوڑا سا وقت تھا، یا پھر دن کا انتہائی حصہ کچھ تھوڑا سا وقت تھا۔ ان کو لگے گا کہ شاید یہ دنیا کے اندر ایک خواب دیکھ کر آئیں، اس کے علاوہ ان لوگوں نے کچھ بھی دنیا کے اندر نہیں دیکھا۔ اس کے بعد سورہ عبس ہے، سورہ عبس کی ابتدائی آیات میں تقریباً 1 سے 10 آیات میں اللہ رب العزت نے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی ہیں جو بڑے ہی ایمان والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں، نصیحت قبول کرنے والے ہیں۔ اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے ابتدائی دور میں ایک مرتبہ سرداران قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دے رہے تھے، اور دعوت دینے کے دوران اچانک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرنا شروع کر دیے۔ یہ نبینا صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا آنا اس وجہ سے ناگوار گزرا کیونکہ جو سرداران قریش ہوتے ہیں یا چودھری قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کا اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، وہ کبھی بھی غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ جو ہے وہ ہم کلام ہونا، ان کے ساتھ سلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس چیز کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا یہ ناگوار گزرا کہ کہیں ان لوگوں کی طبیعت پہ جو ہے وہ یہ گرا نہ گزرے اور وہ اسلام سے پیچھے نہ ہٹ جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی غلط مقصد نہیں تھا، انٹینشنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ وہ لوگ اپنے ماحول کے مطابق جو ہے وہ اسلام کو سیکھ جائیں، لیکن یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی ناگوار گزری تو اللہ رب العزت نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کے اوپر سرزنش فرمائی، ارشاد فرمایا عبس وتولی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ترش روئی اختیار کی، آپ نے جو ہے وہ اعراض کر لیا اس بات کے اوپر انجا علماء کہ آپ کے پاس ایک نبینہ شخص آ گیا، وما یدریک لعلہ یزکا، آپ کو کیا معلوم ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ تزکیہ کرنے والا، تزکیہ اختیار کرنے والا ہو، او یذکر فتنفعہ الذکرہ، زیادہ نصیحت حاصل کرنے والا ہو جس کو نصیحت فائدہ بھی پہنچاتی ہے، یا وہ شخص اما من استغنا جس نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا، جو بے پرواہ ہو گیا اللہ رب العزت سے، یعنی ایک طرف سرداران قریش اور قریش مکہ ہیں، فانت لہ تصدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اس کی طرف توجہ کرتے، وما علیک الا یزکا، اور اگر یہ لوگ تزکیہ نہیں بھی اختیار کرتے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر کوئی جو ہے وہ الزام نہیں ہوتا، یعنی آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، دلوں میں ڈالنا، ہدایت دینا، یہ تو اللہ رب العزت کا کام ہے۔ وہ اما من جاءک یسعی، اور وہ شخص جو دوڑتا ہوا آپ کی طرف آتا ہے، وہ یخشی، عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس سے بے رخی اختیار کرتے ہیں؟ تو یہ یہاں سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں علیہم صلوات اللہ وسلامہ، کبھی ان سے بھی اجتہادی طور پہ جو ہے وہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ سرزد ہو جاتے ہیں، تو ایسے میں اللہ رب العزت ان کو تنبیہ فرما دیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 سے 31 میں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے مختلف قسم کی نباتات اور انسانوں کے لیے کھانے اور اسی طرح سے جانوروں کے جو کھانے اللہ نے پیدا کیے ہیں، اللہ نے ان کو بطور نشانی کے تذکرہ کیا ہے۔ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان دیکھے اپنے کھانے کی طرف کہ اللہ نے کیسے اس کو پیدا کیا اور کیسا اللہ تعالیٰ نے پروسیس اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمان سے موسلا دھار پانی اور بارش برسائی، ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا، پھر ہم
نے اس کے ذریعے زمین کو پھاڑا، فانبتنا فیہا حبا، پھر اس میں انسان کے لیے غلہ جات کو پیدا فرمایا، وعنبا وقضبا، اور اسی طرح سے انگور اور سبزیاں اور مختلف قسم کے جو ہے وہ پھل فروٹس اللہ تعالیٰ نے اس میں پیدا فرمائے، وزیتونا ونخلا، زیتون اور کھجوریں پیدا فرمائیں، وحدائق غلبا، اور بڑے ہی گھنے قسم کے باغات اور جنگلات پیدا فرمائے، وفاکہۃ وابا، اور بڑے ہی انواع و اقسام کے پھل اور جو ہے وہ چارے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، متاعا لکم ولانعامکم، تمہارے فائدہ کے لیے، تمہارے جانوروں کے فائدہ کے لیے۔ تو اب اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان نشانیوں کے بعد ذرا تصور کرو اس دن کا، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ چیخنے والی قیامت آ جائے گی، یہ بھی قیامت کا ایک نام ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، اب انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنے بھائی سے جان چھڑاتا ہے، وامہ وابی، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے، اپنی اولاد سے، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، صرف ایک ہی فکر اس کو کھائے جا رہی ہے کہ کسی طرح سے آج میری جان بخشی ہو جائے، نفسا نفسی کا عالم ہے۔ اب انسان ان پیاروں کے لیے، جن پیاروں کے لیے انسان دنیا جہان کے اندر جو ہے وہ ہر حرام و حلال کی تمیز کیے بغیر ہر جگہ سے ان کے آرام، آسائش اور سکون کا بندوبست کرنے کی کوشش کرتا تھا، آج وہ انسان انہی سے جان چھڑا کر صرف خود اپنی بخشش کی فکر میں ہے کہ کسی طرح سے میں بچ جاؤں۔ یہی فکر اگر انسان کو دنیا کے اندر لاحق ہو جائے تو بہت سارے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس مضمون کو یہاں پر اس طرح سے بیان فرمایا ہے۔ اس کے بعد سورہ تکویر ہے، سورہ تکویر بھی انہی صورتوں میں سے ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ابتدا میں اذا الشمس کورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، ستارے بے نور ہو جائیں گے، واذا الجبال سیرت، جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، یعنی پہاڑ اپنی جگہ پر جن کو مضبوطی میں مثال بیان کیا جاتا ہے وہ اپنی جگہ پر برقرار نہیں رہ سکیں گے، واذا العشار عطلت، اور جب 10 ماہ کی گابن اونٹنی ایسے ہی چھوڑ دی جائے گی جو عربوں کے ہاں بڑی قیمتی تصور کی جاتی تھی، یعنی بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے اور یہ سب کچھ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی کوئی پرواہ کرنے والا نہیں ہوگا، یہ مال و متاع دنیا کے اندر بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جس دن سارے کے سارے درندے جمع کر دیے جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جس دن اللہ فرماتے ہیں یہ جو سمندر ہوں گے یہ بھڑکا دیے جائیں گے، وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جس دن اللہ فرماتے ہیں کہ سارے کے سارے نفس جو ہے وہ اپنی اپنی اس کے اندر اپنی اصلیت کے ساتھ مل جائیں گے، سب کو جمع کر دیا جائے گا، ان کی نسلوں کے ساتھ جمع کر دیا جائے گا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اور اس دن زندہ درگور کی جانے والی بچی سے سوال کیا جائے گا، ظلم کے ساتھ قتل کیے جانے والے کسی معصوم سے سوال کیا جائے گا، کسی غریب کی جو ہے وہ جب گود اجاڑی گئی ہوگی تو اس جو ہے وہ اجڑی ہوئی گود سے سوال کیا جائے گا، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بتاؤ تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا تھا، آج تمہارے قاتل سامنے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اللہ فرماتے ہیں جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کھالیں آسمان تک کی اتار دی جائیں گی، وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جس دن جہنم کو بھڑکا دیا جائے گا، جہنم کو جلایا جائے گا، وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت کو لوگوں کے قریب کر دیا جائے گا، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اب ہر انسان جو بھی اس نے دنیا میں کمایا تھا اور قیامت کے دن کے لیے بھیجا تھا، آج سب کا سب انسان کے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی صورت میں بھی اللہ رب العزت نے اسی سے ملتا جلتا مضمون بیان کیا ہے، اذا السماء انفطرت، اللہ فرماتے ہیں جب آسمان پھٹ جائیں گے، واذا الکواکب انتثرت، اور جب ستارے جو ہیں یہ سارے گر پڑیں گے، واذا البحار فجرت، اور جس دن سارے کے سارے سمندر بہہ پڑیں گے، سمندر اپنی جگہوں پہ، سمندر اور دریا اپنی جگہوں پہ برقرار نہیں رہ سکیں گے، واذا القبور بعثرت، اور جس دن قبروں کو کھول دیا جائے گا، جو کچھ بھی زمین کے اندر دفن کیا گیا تھا یہ سب کا سب جو ہے وہ نکال باہر کیا جائے گا، علمت نفس ما قدمت واخرت، اللہ فرماتے ہیں انسان نے جو کچھ بھی قیامت کے لیے بھیجا تھا یا دنیا کے اندر چھوڑا تھا وہ سب کا سب آج انسان کے سامنے موجود ہوگا۔ تو اے انسان، آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں تجھے تیرے رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، الذی خلقک فسواک فعدل، جس اللہ رب العزت نے تجھے پیدا کیا، تجھے برابر کیا، تیرے ساتھ انصاف کیا، جیسی تیری ضرورت تھی اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ تجھے عطا کیا، جو کچھ اللہ رب العزت نے تیری جسمانی ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ سب تجھے عطا کیا، کیسا خوبصورت تیرا جسم بنایا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسی صورت میں اسے اللہ رب العزت نے چاہا پیدا کیا، کلا بل تکذبون بالدین، تو کیا پھر بھی تم قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو،
ہمارے فرشتے اللہ رب العزت فرماتے ہیں تم پر نگہبان بنا کر ہم نے مقرر کر دیے ہیں، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کا سب جو ہے وہ لکھنے والے ہیں۔ آج قیامت کا دن اللہ فرماتے ہیں نیکوکار لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ہوں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے والے فاسق اور فاجر ہیں یہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، اس دن یہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے۔ وما هم عنہا بغائبین، اور یہ کچھ بھی ان سے چھپا ہوا نہیں ہوگا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تمہیں معلوم ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، تمہیں معلوم ہے کہ وہ قیامت کا دن کیا ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی نفس کسی نفس کا مالک نہیں ہوگا۔ والامر یومئذ للہ، اور سب کے سب معاملات اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ مطففین ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے خاص طور پر، جیسے قوم شعیب علیہ السلام کے اندر یہ بیماری تھی کہ وہ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، اسی طرح سے تمام دنیا کے اندر ماپ تول میں کمی کرنے والوں کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ویل للمطففین، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کے ماپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب لوگوں سے وزن لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ واذا کالوہم او وزنہم یخسرون، اور جب لوگوں کو تول کر وزن یا میجرمنٹ کر کے دیتے ہیں تو ان کو کم تول کر دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ سمجھتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کو قیامت والے دن، جو کہ بہت بڑا دن ہے، اس دن کے لیے ان کو اٹھایا نہیں جائے گا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت والے دن تمام کے تمام انسان اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے جمع ہوں گے، اور اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن جو فجار لوگ ہوں گے، فاسق اور فاجر نافرمان لوگ ہوں گے، یہ سجین کے اندر ہوں گے۔ سجین کون سا مقام ہے؟ یہ جہنم کے جو ہے وہ مقامات میں سے ہے، اور زمین کی گہرائیوں میں، زمین کی تہوں کے اندر ایک وہ مقام ہے جو سمجھ لیجئے کہ جیسے جہنم کا سب سے آخری مقام ہے ان کے نامہ اعمال فاسق اور فاجر لوگوں کے، اور اسی طرح سے یہ جہنمی خود بھی اس جو ہے وہ مقام کے اندر اللہ رب العزت ان کو رکھیں گے۔ اور بعض احادیث کے مطابق جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے اس کی روح جو ہے وہ اس مقام میں چلی جاتی ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے دوسرا جو مقام ہے وہ نیکوکاروں کے لیے بیان کیا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو نامہ اعمال ان لوگوں کا ہے جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کا نامہ اعمال قیامت والے دن علیین کے اندر ہوگا۔ علیین وہ مقام ہے جو بڑا ہی بلند تر اور بڑا ہی خوبصورت مقام ہے، اللہ کے عرش کے نیچے سدرۃ المنتہا کے پاس جنت کے مقامات میں سے ایک مقام ہے، جہاں پر نیکوکار لوگوں کے نامہ اعمال اور ان کی روحیں، اور اسی طرح سے یہ لوگ جو ہے وہ قیامت تک یہ لوگ اس کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے دیگر جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الابرار لفی نعیم، نیکوکار حسین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ علی الارائک ینظرون، تکیے لگائے، ٹیک لگائے، خوشگپیوں کے اندر معروف ہوں گے، مصروف ہوں گے۔ تعریف فی وجوہہم نضرۃ النعیم، اور وہ جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں کہ تعریف فی وجوہہم، ان کے چہروں کے اوپر نعمتوں کی ایک بڑی ہی خوبصورتی ہوگی، اور بڑا ہی خوبصورت جام ہے جو جس کا نام رحیق المختوم ہے، وہ یعنی عسل مصفہ ہے، گویا کہ ایک ایسا جو ہے وہ سیلڈ نیکٹر ہے، ایک ایسا خوبصورت جو ہے وہ شہد اور شہد نما جو ہے وہ ایک مشروب اور جام ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بند کر کے رکھا گیا ہے صرف اہل جنت کی ضیافت کے لیے، ان کے لیے اس کو کھولا جائے گا، اور اس کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ختامہ مسک، اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو اوپر اس کی جو مہر لگائی گئی ہے جس کے ساتھ اس کو بند کیا گیا ہے، وہ بھی اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ مسک اور کستوری کی خوشبو ہے، اور اسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مختلف قسم کے چشمے اور بڑے ہی خوبصورت قسم کے جو ہے وہ پلائی جانے والی مشروبات اور اسی طرح سے کھانے اور انواع و اقسام کی نعمتیں ہیں جو اللہ رب العزت نے اہل جنت کے لیے تیار کر رکھی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ رب العزت انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے، اپنے منظور نظر لوگوں میں اللہ رب العزت شامل فرمائے۔ اس کے بعد سورہ انشقاق ہے، سورہ انشقاق میں اللہ رب العزت نے اسی طرح سے ابتدا میں قیامت کے بارے میں کچھ بیان کیا ہے، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 7 سے 9 میں اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب تو بہت ہی آسان لیا جائے گا، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کی طرف بڑی خوشی خوشی لوٹے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، دوسرا وہ بندہ ہے کہ جس کا نامہ اعمال اس کے پشت کے پیچھے سے دیا جائے گا۔ احادیث کے اندر موجود ہے کہ جب ایک فاسق آدمی کو، بدبخت آدمی کو جو قیامت والے دن اللہ کی ناراضگی کر کے دنیا سے گیا ہوگا، جب اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا اس کے بائیں ہاتھ میں، تو اپنا بائیں ہاتھ پیچھے کی طرف چھپا لے گا، تو فرشتے پیچھے سے جا کے اس کو تھما دیں گے۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا،
اب یہ دوبارہ پھر موت کو پکارے گا، کاش موت آ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، لیکن اب یہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ یہ وہ شخص ہے اِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، جس کو دنیا میں کبھی تفریحات سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی، ہمیشہ انٹرٹینمنٹ میں لگا رہتا تھا، ہمیشہ دنیا کے اندر جو ہے وہ دین کو چھوڑ کر، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ یاد کو چھوڑ کر دیگر کسی جو ہے وہ معاملات کے اندر مصروف تھا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ ظَنَّ أَن لَّن يَحُورَ، اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب اس کو جو ہے وہ لوٹ کر اللہ رب العزت کی طرف نہیں آنا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البروج ہے، سورۃ البروج میں اللہ رب العزت نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی، والیوم الموعود، وہ دن جو دوبارہ لوٹ کر آئے گا، یعنی قیامت کے دن کی جو ہے وہ قسم کھائی، وشاہد و مشہود، اسی طرح سے شاہد اور مشہود کی قسم کھائی۔ مفسرین نے شاہد سے مراد جمعہ کا دن لیا ہے، مشہود سے مراد عرفہ کا دن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان دنوں کی بڑی قدر ہے، اللہ نے ان دنوں کی قسم کھائی۔ اللہ فرماتے ہیں قتل اصحاب الاخدود، تمہارے لیے سبق ہے ان جو ہے وہ اخدود والوں میں، کھائیوں والوں میں، جن کھائیوں والوں کو ایمان کی بدولت جو ہے وہ قتل کر دیا گیا، ایمان کی خاطر ان کو قتل کر دیا گیا۔ نار ذات الوقود، ایک آگ تھی ایندھن والی جلی ہوئی، جس کے پاس ارد گرد اس کے وہم علیہا قعود، وہ لوگ اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو بھی وہ کر رہے تھے وہ اس کے اوپر مومنوں کے ساتھ جو وہ زیادتیاں کر رہے تھے اس کے اوپر وہ گواہ تھے۔ وما نقموا منهم الا يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اور انہوں نے نہیں انتقام لیا ان کھائیوں والوں سے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایمان لے آئے تھے، وہ اللہ جو آسمانوں اور زمین کا جو ہے مالک اور بادشاہ ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر گواہ ہے۔ بنیادی طور پہ اس کا مختصر سا پس منظر یوں ہے کہ پہلی قوموں کے اندر ایسا ہوا، یہ عیسوی دور کے بعد کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے جو ہے وہ زمانوں میں سے اس کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ نے اپنی ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ کسی جادو کے زور پر چلایا کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس نے رکھا ہوا تھا، جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس جادوگر نے کہا کہ مجھے کوئی نوجوان لڑکا دے دو تاکہ میں اس کو اپنے سارا علم، جادوئی جو علم ہے وہ اس کو منتقل کر دوں، اس کو سکھا دوں، اور اس کے زور پر تمہارے معاملات چلتے رہیں گے۔ اس نے ایک لڑکا ہائر کیا، اس لڑکے کو کہا کہ تم روزانہ آ کر جادوگر سے اس کا علم سیکھا کرو۔ وہ جادوگر سے سیکھنے کے لیے جانے لگا، لیکن رستے میں ایک جگہ پر اس کو راہب کی ایک کٹیا نظر آئی، یوں سمجھ لیجئے کہ صوفی منشق آدمی اس کو ملا جو اللہ رب العزت کی خاطر اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے بیٹھا تھا۔ یہ اس کے پاس بھی جانے لگا، اب یہ زیادہ وقت بجائے جادوگر کے اسی راہب کے پاس گزارا کرتا۔ پھر ایسا ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دی، توحید کی سمجھ عطا فرما دی، اس نے جادو کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ آخر کار جو ہے وہ ایک دن بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ یہ لڑکا جس کو ہم نے ہائر کیا ہے اپنے جو ہے وہ جادوئی علم سکھانے کے لیے، وہ تو کوئی اور علم سیکھ رہا ہے۔ تو پھر جو ہے وہ اس بات کا اس کو تھوڑا سا جب شک ہوا تو اس نے اس کے اوپر تھوڑی سختی کرنا شروع کی۔ پھر اتفاق سے ایک دن ایسا ہوا کہ لوگ ایک دن صبح صبح جو ہے وہ ایک رستے سے گزرنے لگے تو وہاں پر کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کوئی بہت بڑا جانور تھا، اژدہا نما یا کوئی شیر نما، جس نے لوگوں کا رستہ روکا ہوا تھا۔ اب ہر شخص جو ہے وہ اس کو مختلف قسم کی، جیسے بتوں کی پوجا کرتے تھے، لوگوں نے اس کو مختلف قسم کے واسطے دیے کہ تم ہمارا رستہ چھوڑ دو۔ اچانک وہاں سے اسی لڑکے کا جب گزر ہوا تو اس لڑکے نے سوچا کہ آج یہ آزمائش کا وقت ہے، میں آزماتا ہوں کہ راہب کا رب جو ہے وہ ٹھیک ہے یا جو ہے وہ جادوگر جو جن معاملات کی بات کرتا ہے وہ ٹھیک ہیں، تو ان کو جو ہے وہ آزمانے کا وقت ہے۔ اس نے کیا کیا، اس نے اللہ رب العزت پہلے جادوگر کے جو ہے وہ جن شیطانوں کی بات کرتا تھا ان کے نام سے اس نے پہلے اس اژدہا کو واسطہ دیا، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ پھر اس نے اللہ رب العزت کا جیسے ہی واسطہ دیا تو وہ اژدہا فوراً وہاں سے پیچھے ہٹا، لوگوں کے لیے رستہ کھل گیا۔ اب اس لڑکے کو اندازہ ہوا، اب یہ بات جب لوگوں کی زبانوں پہ عام ہوئی کہ یہ لڑکا جو ہے وہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے اور یہ دین کی بات کرتا ہے، اور یہ وہ دین ہے جو بادشاہ جس کا انکار کرتا ہے، جادوگر جس کا انکار کرتے ہیں، تو یہ چیز بادشاہ کے لیے بڑی تکلیف کا سبب بنی۔ اب اس نے کیا کیا، مختلف جو ہے وہ مراحل کے اندر اس لڑکے کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ کبھی اس کو جو ہے وہ پہلے اس کو سزا دی تاکہ یہ اس سے باز آ جائے، پھر اس کو جو ہے وہ سمندر میں پھینکنے کی کوشش کی، پھر اس کو جو ہے وہ دیگر طریقوں سے قتل کروانے کی کوشش کی، لیکن ہر مرتبہ یہ ہوتا کہ یہ لڑکا بچ جاتا اور جو فوجی اس کے ساتھ ہوتے اس کو قتل کرنے کے لیے جاتے وہ کہیں نہ کہیں مر جاتے۔ پھر اس لڑکے نے کہا تم ایسا کرو، میں تمہیں اپنے قتل کی ترکیب بتاتا ہوں، تم ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ ایک سلیب یہاں پر گاڑ دو اور ایک بڑی لکڑی گاڑ دو اور وہاں پر مجھے جو ہے وہ ہینگ کر دو اس کے اوپر، اور اس کے بعد تیر چلاؤ اور اس جو ہے وہ نام سے تیر چلاؤ کہ اللہم برب ھذا الغلام، اس غلام کے رب کے نام سے، باسم ھذا الغلام، باسم رب ھذا الغلام، اس غلام کے جو ہے وہ رب کے نام سے ہم تیر چلاتے ہیں، جیسے ہی تم تیر چلاؤ گے تو میری موت واقع ہو جائے گی۔ جب ان لوگوں نے کیا تو انفیکٹ اس بچے کی جو ہے وہ ڈیتھ تو ہو گئی، اس کی شہادت تو ہو گئی، لیکن اس کا
نتیجہ یہ نکلا کہ پوری کی پوری جو اس وقت لوگ موجود تھے وہ سارے کے سارے اس کے اوپر جو ہے وہ ایمان لے آئے، اور ان کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ جیسے ہی وہ ایمان لائے تو اب بادشاہ کے لیے یہ بات اور زیادہ تکلیف دہ ہو گئی۔ اس نے آگ کی کھائیاں کھدوائیں، ان کے اندر بہت بڑی آگ جلوائی، اور آگ جلوانے کے بعد ان سب لوگوں کو اس کے اندر ڈال دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کے کردار کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ لوگ جو ہے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانیں قربان کر دیں، وہ ہمارے لیے یقیناً جو ہے وہ مشعل راہ ہیں۔ ہمارے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ ایک سبق ہیں جو اللہ رب العزت نے ہم سب لوگوں کے لیے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 12 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ انہ هو یبدئ و یعید، بے شک وہی اللہ رب العزت ہے جو ابتدا سے پیدا کرتا ہے مخلوقات کو اور پوری کائنات کو، اور وہی اللہ رب العزت اس کو دوبارہ پھر لٹائے گا۔ پھر اللہ رب العزت نے مختلف جو ہے وہ گروہوں کی یہاں پر مثال بیان فرمائی ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس فرعون کی خبریں، سمود کی خبریں، اسی طرح سے دیگر قوموں کی خبریں تمہارے پاس نہیں آئیں جو تمہارے لیے سبق ہیں اور جن سے تمہیں جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ طارق ہے، سورہ طارق میں اللہ رب العزت نے آسمان کی قسم کھائی ہے اور اس جو ہے وہ ستارے کی قسم کھائی ہے، جس ستارے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما الطارق، آپ کو کیا معلوم کہ وہ ستارہ طارق جس کا نام ہے وہ کیا ہے؟ النجم الثاقب، یہ ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ ان کل نفس لما علیہا حافظ، اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی جو نفس ہے اس نفس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نگہبان مقرر کیا گیا ہے۔ فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس چیز سے اس کو پیدا کیا گیا ہے۔ خلق من ماء دافق، اس کو ایک چھلکتے ہوئے پانی سے، اللہ رب العزت نے پانی کے گندے قطرے کی طرف اشارہ کیا ہے، اس سے پیدا کیا گیا ہے جو ماں اور باپ جو ہے وہ ان کے سلموں سے اور ماں کی جو ہے وہ اسی طرح سے پسانوں سے نکلتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس جو ہے وہ پانی سے انسان کو پیدا کیا گیا ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کو جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اس کو واپس لوٹانے پر بھی قادر ہے۔ سورۃ الاعلیٰ ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے اعلیٰ رب کی جو سب سے اعلیٰ صفات کا مالک ہے اس رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جس اللہ رب العزت نے پیدا کیا، پھر اس نے ہر چیز کو برابر کیا۔ والذی قدر فہدی، جس نے اندازے لگائے، ہر چیز کو جو ہے وہ درست سمت میں رہنمائی فرمائی۔ والذی اخرج المرعى، جس نے تمہارے لیے جو ہے وہ گھاس پھوس اور چارے پیدا کیے۔ فجعلہ غثاء احوا، جس نے اس کو خشک بنا دیا، اس کو سیاہ بنا دیا۔ سنقرئک فلا تنسى، ہم ان قریب آپ کے اوپر تلاوت کریں گے قرآن مجید کی، آپ اس میں سے بھولیں گے نہیں مگر جو اللہ رب العزت نے چاہا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اس میں فرماتے ہیں فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کیجئے، نصیحت جو ہے وہ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والی ہے اور اس سے فائدہ اٹھانے والا وہ ہے جو اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے پہلو تہی کرنے والا وہ شخص ہے جو بدبخت ہوتا ہے۔ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، یہ قیامت والے دن بہت بڑی آگ میں داخل ہوگا، اور کیسے داخل ہوگا اللہ نے اس کا منظر بیان فرمایا ہے۔ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا، جب اس میں داخل ہو جائے گا اب نہ موت ہے نہ زندگی ہے، کیونکہ موت تو اس کے بعد آئے گی نہیں، الا موتۃ الاولیٰ، مگر پہلی موت جو واقع ہو چکی اب دوبارہ موت نہیں آئے گی، نہ اہل جہنم کو نہ اہل جنت کو۔ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، لوگ جنت اور جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ رب العزت موت کو ایک مینڈے کی شکل میں، ایک جو ہے وہ دمبے یا جو ہے وہ اس کی مینڈے کی شکل میں لائیں گے، اور اس کو جو ہے وہ ذبح کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد سب سے کہہ دیا جائے گا خلود خلود، آج کے بعد تم سب کے لیے ہمیشگی ہے، اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جو جہنمی ہے مستقل جہنم میں رہیں گے، جو جنتی ہیں مستقل جنت میں رہیں گے، سوائے ان ایمان والوں کے جو اپنے گناہوں کی پاداش میں جائیں گے، اور پھر اللہ رب العزت ان کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیں گے۔ تو اب اہل جہنم کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موت تو اس وجہ سے نہیں آئے گی کہ کیونکہ موت کو اللہ رب العزت نے ختم کر دیا ہے، اور زندگی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ زندگی وہ ہوتی ہے جو آسائشوں والی ہو، جو سہولیات والی ہو، جو خوش و خرم انسان کو رکھنے والی ہو۔ ایسی زندگی جیسے ہم اپنی زندگی سے بعض مرتبہ اکتا جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری بھی کیا زندگی ہے، تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے اہل جہنم کے بارے میں فرمایا کہ نہ وہاں زندگی کا مزہ ہوگا، اور نہ ہی جس موت کو وہ پکاریں گے وہ دوبارہ واقع ہوگی۔ قد افلح من تزکا، کامیابی تو اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اللہ رب العزت کو یاد کیا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ ذکر کیا، نمازیں پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، اللہ فرماتے ہیں تم اس کے باوجود دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ ضرورت اس بات کی تھی کہ تم آخرت کو ترجیح دیتے، وہی آخرت بہتر ہے، وہی اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ باقی رہنے والی ہے۔ سورۃ الغاشیہ میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کے پاس اس ڈھانپ لینے والی کی خبر نہیں آئی، ڈھانکنے والی قیامت کی خبر نہیں آئی؟ یہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، اس دن کچھ چہرے بڑے ہی رسوا ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، بہت زیادہ محنت کرنے والے تھکے ہوئے چہرے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ محنت کرنے کے باوجود آج قیامت کے دن ان کی محنت ضائع چلی جائے گی، کیونکہ ان کی محنت
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف تھی، سنت کے خلاف تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بہت زیادہ محنت کرنے کے باوجود تھکے ہوئے چہرے تسلا نارن حامیہ، اس دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہو جائیں گے، تسقا من عین آنیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جو پلایا جائے گا وہ کھولتا ہوا پانی ہے، لیس لہم طعام الا من ضریع، اور ان کا جو کھانا ہوگا سوائے خاردار جھاڑیوں، کانٹوں کے، تھور کے درخت کے اور کچھ نہیں ہوگا، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو انسان کی نہ تو صحت کا ذریعہ بنتا ہے، نہ اس سے انسان موٹا ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ بھوک کے لیے کفایت کرتا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے نعمتوں والے کچھ چہروں کا تذکرہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ کی اپنی جو ہے وہ محنت اور کوشش جو انہوں نے دنیا کے اندر کی ہوگی، دین کے مطابق چلے ہوں گے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو خوش و خرم زندگی میں اور جنتوں میں رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نمبر 17 سے 20 میں جانوروں پر جو ہے وہ مختلف جو تخلیقات ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان پر غور کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا ہے، یعنی کیسے عجیب الخلقت ہے جو اللہ رب العزت نے اس کو پیدا کیا ہے۔ آسمانوں کی طرف نہیں دیکھتے ان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے ان کو کیسے نصب کیا گیا ہے، زمین کی طرف نہیں دیکھتے اس کو کیسے بچھایا گیا ہے۔ فذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ کا کام نصیحت کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ چھوڑ دیجئے، آپ اس کے اوپر داروغہ اور نگہبان مقرر نہیں کیے گئے ہیں، پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ خود نمٹ لیں گے۔ الا من تولی وکفر، جو اعراض کرتا اور کفر کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بہت بڑے عذاب کا شکار کریں گے۔ تو ان الینا ایابہم، ہماری طرف ان کا لوٹنا ہے، پھر ہمارے اوپر ان کا حساب لینا ہے۔ سورۃ الفجر میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، فجر کی وقت فجر کی قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے، اسی طرح سے طاق اور جفت کی قسم کھائی ہے اور رات کی قسم کھائی ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اور خاص طور پہ یہ جو 10 راتیں ہیں، محدثین نے بتایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 10 راتوں سے مراد ذوالحجہ کی 10 راتیں ہیں، ابتدائی 10 راتیں ہیں جو بڑی ہی فضیلت والی ہیں، اتنی فضیلت والی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عمل، کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے جو ان 10 راتوں کے اندر بندہ کرتا ہے مگر وہ عمل اللہ رب العزت کے نزدیک اتنا زیادہ محبوب ہے کہ باقی دنوں میں کیا جانے والا کوئی بھی عمل اتنا زیادہ محبوب نہیں ہے۔ حتیٰ کہ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، یعنی وہ بھی اتنا زیادہ فضیلت والا عمل نہیں ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ، مگر وہ شخص جو اپنا مال بھی لے کر گیا، اپنی جان بھی قربان کر دی، مال بھی اس کا اللہ کی راہ میں چلا گیا، کچھ بھی واپس نہیں آیا، نہ خود واپس آیا نہ مال واپس آیا، یہ شخص اللہ رب العزت کی راہ میں جو شہید ہو جاتا ہے یہ شاید اس درجے کو پالے جو ان دنوں میں، ان راتوں میں کیے جانے والا جو عمل ہے، جتنا ثواب اور درجہ ان 10 دنوں کا ہے۔ تو یہ 10 راتیں ہیں جن کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سارے ایسے پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہیں، کبھی رمضان کی صورت میں، کبھی ذوالحجہ کی صورت میں، کبھی دیگر ایام کی صورت میں، تو ان سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 15 سے 16 میں ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا ہے، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ، اللہ تعالیٰ رب العزت اس کی اس طرح سے آزمائش کرتے ہیں فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، کہ اس آزمائش میں اللہ رب العزت اس کو اکرام دیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو پھر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری بڑی عزت رکھی، بڑا اللہ رب العزت نے مجھے مقام دیا، بڑی اللہ رب العزت کی خیر و برکت ہے۔ اور جب کبھی اس کے جو ہے وہ الٹ، اس کا اپوزٹ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، کبھی اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے، آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں تو پھر کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، پھر کہتا ہے کہ میرے رب نے تو مجھے ذلیل کر دیا، میں تو ذلیل ہو گیا، میری زندگی میں تو کبھی سکون اور چین نام کی کوئی چیز نہیں بچی۔ یہ انسان کا جو ہے نا وہ دو رخی ہے، یہ انسان کا دوہرا رویہ ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جبکہ مومن کا معاملہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ وہ خیر ملنے پر بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہے، اور کبھی اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس پر بھی اللہ کا جو ہے وہ صبر کرتا ہے، اور دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر سمیٹتا ہے۔ صحیح حدیث کے مطابق اللہ فرماتے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں اپنے معاملات یاد نہیں ہیں، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہو، نہ خود کھلاتے ہو نہ دوسروں کو ابھارتے ہو، وتاکلون التراث اکلا لما، اور اسی طرح سے مال وراثت کو تم جو ہے وہ سمیٹ کر کھا جاتے ہو، وتحبون المال حبا جما، مال کو سمیٹ کر جمع کر کے رکھتے ہو، کلا اذا دکت الارض دکا دکا، تمہیں پتہ نہیں ہے جب زمین ایک ہی مرتبہ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا،
تمہارا رب اور فرشتے صف بستہ ہو کر جب قیامت والے دن آن پہنچیں گے تو حساب کتاب لینے کے لیے، وجیء یومئذ بجہنم، اور اس دن جہنم کو لا کر سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحیح حدیث میں، جب جہنم کو لایا جائے گا تو 70,000 فرشتوں نے 70,000 زنجیروں میں جکڑی ہوئی جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، یجرونہا، اس کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے، اور جہنم کو جب لایا جائے گا تو وہ دھاڑتی ہوئی یوں آئے گی جیسے کوئی شیر، جیسے کوئی بہت بڑا جانور انسانوں کے اوپر اٹیک کرنے والا ہے، اور اٹیک کر کے ان کو ایک ہی جو ہے وہ دبوچ کے جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ ان کو دبوچ کے کھا جائے گا۔ اس طرح سے جہنم کو، اتنی ہولناک جہنم ہے جس کو لایا جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا ہے، جب انسان کہے گا کہ کاش کہ میں دنیا کے اندر ہی رہ جاتا، آج مجھے اٹھنا نصیب نہ ہوتا، اس دن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا عذاب دے گا ان مجرموں کو کہ کسی اور کو اللہ رب العزت نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا اسی دن، یا قیامت کے دن، یا پھر اسی طرح سے انسان کی موت کے وقت کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ جس نے نیکی کی ہے، اپنے رب کی باتوں پر یقین کیا، ان کے اوپر عمل کیا، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اٹھ اور اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جا، تو بھی راضی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میرے محبوب بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنتوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے انہی بندوں میں شامل فرما دے۔ سورۃ البلد ہے جس میں اللہ رب العزت نے ابتدا میں جو ہے وہ مکہ شہر کی قسم کھائی ہے، وانت حل بہذا البلد، اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس شہر کی حرمت کو حلال کرنے والے ہیں، ووالد وما ولد، اور اسی طرح سے والد اور جو اس نے پیدا کیا اس کی قسم کھائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی ہی محنتوں مشقتوں میں پیدا کیا ہے۔ محنتوں مشقتوں سے مراد کس کی زندگی محنتوں مشقتوں سے بھری ہوئی ہے، کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی طرح پریشانی کا شکار رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ کی حرمت کو حلال کرنے کا معنی کیا ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اوپر حملہ کیا، اس وقت جو ہے وہ ایسی کیجولیٹیز بھی ہوئیں اور باقی معاملات بھی ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام حالات میں مکہ کی حرمت کا حکم یہ ہے مختصر طور پر کہ وہاں گھاس نہیں کاٹی جا سکتی، کسی جانور کا شکار نہیں کیا جا سکتا، کسی بندے کی کوئی چیز پڑی اٹھائی نہیں جا سکتی، کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا، ایون کہ کسی کافر تک کا قتل نہیں کیا جا سکتا اگر کوئی بیت اللہ میں پناہ لے لیتا ہے، سوائے ان گھڑیوں کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ پر حملہ کیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص، آپ نے فرمایا کہ مکہ کی حرمت جیسے پہلے تھی دوبارہ پھر اسی طرح سے ہے، سوائے ان چند گھڑیوں کے جو اللہ نے میرے لیے حلال کی تھیں، اور فرمایا کہ کل اگر کوئی شخص دوبارہ آ کر تمہارے سامنے یہ دلیل پیش کرے کہ میں مکہ کو جو ہے وہ حلال کر رہا ہوں، یعنی وہاں پر قتل و غارت گری اور کشت و خون اور یہ ساری چیزیں دوبارہ پھر حلال کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ میرے عمل کو دلیل بنا کر پیش کرے، تو اس کو کہنا کہ اللہ نے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی، کیا تمہیں اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے؟ جیسے اللہ نے یہاں فرمایا وانت حل بہذا البلد، آپ اس شہر کو حلال کرنے والے، یعنی آپ کے لیے کچھ گھڑیوں کے لیے اس کی حرمت جو ہے وہ اس کو حلت میں بدلا جا رہا ہے، تو یہ خالص اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی یہ مخصوص اجازت تھی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ بیت اللہ کی حرمت اسی طرح سے ہے۔ اب کسی طرح کا قتل و خون، کسی طرح کا کشت و خون، کوئی جنگ، کوئی جو ہے وہ لڑائی، اور کسی طرح کی وہاں سے گھاس کاٹنا، جھاڑیاں کاٹنا، درخت کاٹنا، کوئی بھی معاملہ اس طرح کا جو ہے وہ وہاں پر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 8 سے، اللہ فرماتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دیں، اس کو ہونٹ اور زبان نہیں دیے، وہدیناہ النجدین، دو راہیں پہ لا کے کھڑا نہیں کیا، فلاقتحم العقبہ، دو راہیں پہ لانے کا مطلب جنت اور جہنم کے راستے کی طرف رہنمائی نہیں کر دی، اس کے باوجود اگر یہ گھاٹی کراس نہیں کر سکا اور یہ اپنی جو ہے وہ انا پرستی میں رہا، خواہش پرستی میں رہا، ہوا پرستی میں رہا اور اللہ کو نہیں پہچان سکا، تو اس میں اللہ رب العزت کا کیا قصور ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العزت سورہ شمس میں ارشاد فرماتے ہیں سورج کی قسم اور اس کی روشنی کی قسم، چاند اور اس کے پیچھے آنے والے کی قسم، والنہار اذا جلاہا، اور اسی طرح سے دن اور اس کو روشن کرنے والے کی قسم، واللیل اذا یغشاہا، اللہ فرماتے ہیں اسی طرح سے رات کی قسم جب وہ چھا جاتی ہے، والسماء وما بناہا، اور اسی طرح سے آسمان اور اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاہا، زمین اور اس کے بچھائے جانے کی قسم، ونفس وما سواہا، اور نفس اور اس کے برابر کیے جانے کی قسم، فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ نے انسان کی نیکی اور انسان کی خیر بھلائی یہ اللہ رب العزت نے انسان کے نفس میں ودیعت کر دی ہے، دونوں چیزوں کا اختیار، دونوں چیزوں کی جو پہچان ہے وہ اللہ نے انسان کے نفس میں ڈال دی ہے۔ قد افلح من زکاہا، اب کامیاب وہ شخص ہے جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور نقصان اس نے اٹھایا جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا۔ اللہ نے اس کے بعد پھر قوم سمود کی مثالیں بیان فرمائی ہیں جنہوں نے جو ہے وہ کس طرح سے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کی، اللہ رب العزت نے ان کو عذاب کا شکار کیا۔ سورۃ اللیل ہے جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح سے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو
مرد اور عورت یعنی نر اور مادہ پیدا کیے، ان کی قسم اللہ رب العزت نے کہا ان سعیکم لشتیٰ، تمہاری مختلف قسم کی جو ہے نا وہ ترجیحات ہیں، تمہاری مختلف قسم کی محنتیں ہیں۔ فاما من اعطی واتقی، جو نیکوکار ہوتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کی راہ میں غرباء فقراء مساکین پہ خرچ کرتا ہے، وصدق بالحسنی، اور اسی طرح سے وہ ہمیشہ تصدیق کرتا ہے، سچ بولتا ہے، اور اسی طرح سے وہ نیکی کی تصدیق کرتا ہے، فسنیسرہ للیسریٰ، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے ہم منزلیں آسان فرما دیتے ہیں، دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے، آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں وہ شخص اما من بخل واستغنی، جس شخص نے بخل اختیار کیا اور کنجوسی اختیار کی، اللہ کی راہ میں نہ دیا، بے پرواہ ہو بیٹھا، وکذب بالحسنی، اسی طرح سے جو ہے وہ نیکی کا پیغام جب اس کے پاس پہنچا، دین کا پیغام، تو اس کو جھٹلاتا رہا، اللہ فرماتے ہیں ایسے شخص کی ہم دنیا بھی تنگ کر دیتے ہیں، ایسے شخص کی جو ہے وہ آخرت بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ پھر فرماتے ہیں ان علینا للہدی، کیا ہم نے انسان کو سیدھے رستے کی طرف ہدایت نہیں دی؟ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، آخرت اور جو ہے وہ دنیا، اس کے بارے میں ہم نے اس کو آگاہ نہیں کیا، ہم نے اس کو شعلے والی آگ سے ڈرایا نہیں تھا۔ لیکن اس کے باوجود انسان یہاں سے بنیادی طور پہ اس مضمون سے، اور جو سورہ بلد میں اللہ رب العزت نے مضمون بیان فرمایا کہ ہم نے دوراہے کی انسان کو جو ہے وہ ہدایت دے دی، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ کے سامنے انسان اگر یہ بہانہ پیش کرے گا کہ اللہ رب العزت مجھے تو پتہ نہیں چلا، مجھے تو سمجھ نہیں آئی، جیسا کہ آج کل بہت سارے لوگ کہتے ہیں اچھا جی سارے علماء، بہت سے علماء اپنی اپنی راہ گلاپتے ہیں، ہر شخص اپنی بات کرتا ہے، تو ایسے میں کہاں جایا جائے؟ اللہ رب العزت نے جب آپ کو اتنی سمجھ عطا فرمائی ہے کہ کون سے اسکول کا انتخاب کرنا ہے، کون سی جاب کا انتخاب کرنا ہے، کون سی فیلڈ کا انتخاب کرنا ہے اپنے بہترین ذریعہ معاش کے لیے، تو پھر آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ دین میں درست کیا ہے، دین میں صاحب رائے کون سی ہے، دین کے معاملات جو ہے وہ بہتر کہاں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر کیا کرو، اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے وہ قرآن و حدیث کی طرف لوٹا دو، تو یہ شعور اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ اب اس کے باوجود اگر ہم اس بات کو جو ہے وہ بہانے کے طور پر اللہ رب العزت کے سامنے رکھیں گے تو میرا اور آپ کا یہ بہانہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ نے اتنی عقل عطا فرما دی ہے کہ ٹوپی کو ہمیشہ سر پہ رکھا جاتا ہے، جوتوں کی جگہ پر نہیں رکھا جاتا، جوتوں کو کبھی بھی سر کے اوپر نہیں رکھا جاتا۔ ایک کامن سینس ہر شخص کو یہ حاصل ہے، اس کو اپنے ہر فائدہ اٹھانے کی جو ہے وہ صلاحیت اس کے پاس موجود ہے۔ تو پھر دین کے بارے میں انسان اپنا یہ عذر کیوں پیش کرتا ہے؟ اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کچھ کرنا نہیں چاہتے، دین کو سیکھنا نہیں چاہتے، اور جو ہے وہ عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، خبر نہیں کیا نام ہے اس کا، خدا فریبی یا خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ، یہ تقدیر کا بہانہ قیامت والے دن نہیں چلے گا، یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو دلیل بنا کے ہمارے سامنے کھڑا کر دیں گے۔ سورہ ضحیٰ ہے جس میں اللہ رب العزت نے وقت چاش کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی ہے، فرمایا کہ اللہ رب العزت نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ اللہ رب العزت تجھ سے بیزار ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت جو اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے وہ پہلی سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت اللہ نے فرمایا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر۔ بنیادی مسئلہ یہ ہوا کہ پہلی وحی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دن کے لیے کافی پریشان ہوئے، ابتدائی وحی کے بعد، حتیٰ کہ ابو لہب کی بیوی جس کا نام ام جمیل ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی لگتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آ کر کہتی ہے 2-3 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ابتدا میں بخار ہو گیا، پہلی وحی کے بعد طبیعت آپ کی ناساز ہوئی، تو آ کر کہنے لگی محمد الیاذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ من ذالک، کہنے لگی محمد لگتا ہے تجھے تیرے شیطان نے چھوڑ دیا ہے، 2-3 راتوں سے میں دیکھ رہی ہوں کہ تو اٹھ نہیں رہا، الیاذ باللہ من ذالک، اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ ایسی باتیں اللہ رب العزت کے بارے میں کہیں تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ دیا، آپ کا اس سے دل ٹوٹا تھا، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العزت کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی کے بعد عجیب سی کیفیت تھی، خوف کا یہ عالم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا، لیکن اندر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو سمجھ لیجیے کہ پیار اور محبت کے جذبات پیدا ہوئے تھے جبریل علیہ السلام کے بارے میں، اور وحی کی اتنی لذت اور سرور تھا کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منتظر تھے کہ کب جبریل علیہ السلام دوبارہ واپس تشریف لاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ تو اس چیز کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بہت ٹوٹا، اور اندازہ لگائیے ہم آج شکوہ کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تانے دینے والے کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بلڈ ریلیشن والے، اپنے سگے رشتہ دار ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنی چچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ابو لہب چچا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس طرح کے تانے دیتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الانشراح ہے، سورہ علم نشرح جس کو کہا جاتا ہے، اس میں بھی اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حوصلہ دیا ہے، علم نشرح لک صدرک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کا سینہ کھول نہیں دیا، آپ سے بوجھ کو دور نہیں کر دیا، وہ بوجھ جس نے آپ کو جو ہے وہ پریشان کر رکھا تھا۔ یہ 2 طرح کے بوجھ ہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان لوگوں کی طرف سے جو ایک مخالفت کا بوجھ تھا وہ بھی ہو سکتا ہے، اور یا یہ بھی ممکن ہے کہ وحی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر جو گرانی تھی وہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کو تکلیفیں دینے
والے ہیں نیست و نابود ہو جائیں گے، ان کے نام و نشان مٹ جائیں گے، اور آپ کا ذکر باقی رہے گا، آپ کو رہتی دنیا تک قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کے ذکر کے ساتھ لوگ اپنی نسبتیں جوڑیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی جو ہے وہ درود شریف کے اعتبار سے نسبتوں کو جوڑنے کی، اور اسی طرح سے دین کو اختیار کرنے کے اعتبار سے نسبت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں یقیناً تنگیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں، یقیناً تنگیوں کے بعد آسانیاں ہوتی ہیں۔ جب آپ فارغ ہو جائیں تو محنت کیا کریں اور اپنے رب کی طرف آپ جھک جایا کریں، اسی کی طرف رغبت اختیار کیا کریں۔ سورہ 3 ہے جس میں اللہ رب العزت نے انجیر اور زیتون کی قسم کھائی، طور سینا وہ پہاڑ جس کے پر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی عطا فرمائی تھی اس کی قسم کھائی، ھذا البلد الامین شہر مکہ کی اللہ رب العزت نے قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت پیرائے میں، خوبصورت تقویم میں، خوبصورت سانچے میں پیدا فرمایا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو جب اس کو جو ہے وہ اس کے اندر دوسری چیز جب ہم نے رکھی، یعنی جب یہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ کر کمینگی کی طرف جانے لگا تو اس وقت بھی اس نے انتہاؤں کو چھو لیا، الا الذین آمنوا مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، اللہ رب العزت نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سورۃ العلق ہے، یہ سب سے پہلے نازل ہونے والی وحی ہے، اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 5 تک اللہ رب العزت نے پہلی وحی کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو ان آیات کو نازل فرمایا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، خلق الانسان من علق، اس اللہ رب العزت کے نام سے پڑھیے جس اللہ رب العزت نے آپ کو اور جو ہے وہ انسان کو ایک گندے خون سے اور اسے پانی سے پیدا کیا ہے۔ اقرأ وربک الاکرم، اللہ رب العزت کے نام سے پڑھیے جو آپ کا رب بڑا ہی معزز ہے، الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ انسان کو لکھنا سکھایا ہے، علم الانسان ما لم یعلم، وہ سب کچھ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ اس کے اندر بہت ساری باتیں جو اللہ رب العزت نے یہاں پر سمجھائی ہیں۔ اللہ رب العزت نے علم کی قدر سکھائی ہے، قلم کی قدر سکھائی ہے، انسان کو اس کی جو حیثیت ہے وہ اللہ رب العزت نے یہاں پر یاد کروائی ہے۔ اللہ رب العزت کے مقام و مرتبہ کے بارے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی فرمائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے جب جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت کی بابت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کیا کرتے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اقرا، آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کا مطلب اصل میں یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی تربیت اس انداز سے کی گئی تھی کہ کل کوئی یہ اعتراض نہ کر سکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ کسی کالج یونیورسٹی سے اکیڈمک ایجوکیشن لی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی پڑھے لکھے ہیں، لہٰذا خود سے یہ کلام بنا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقارین، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ نہ پڑھے ہونے کا مطلب یعنی ویسے تو دنیا کا استاد اللہ نے مجھے بنا کر بھیجا ہے، انما بعثت معلما، لیکن اکیڈمک ایجوکیشن میں نے نہیں لی ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر زانو تلمس طے نہیں کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر آپ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے اس میں جو ہے وہ گلے میں بغل گیر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بھینچا، اور اس کے بعد جب آپ نے فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ الفاظ پڑھ لیے جو اللہ رب العزت کی طرف سے سکھائے گئے تھے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ ذرے کے برابر بھی قصر کا جو پہلو ہے وہ نہیں نکلنا چاہیے، کیونکہ ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکیڈمک ایجوکیشن نہ ہونا اور دوسری طرف قرآن و حدیث اور دنیا جہان کے سارے مسائل پوری کائنات کو سکھانا، یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ آپس میں متضاد اس وجہ سے ہیں کیونکہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو وحی کے لیے اسی طرح سے تیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے سورۃ القدر ہے جس کی فضیلت ہم اکثر سنتے رہتے ہیں، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس رات کے بارے میں خاص طور پر بتایا ہے، اس رات کی عبادت اگر کوئی پا لیتا ہے تو یہ 1000 مہینے سے زیادہ اس کی افضلیت ہے، اتنا جو ہے وہ اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں، تقریباً 88 مہینے اور کچھ دن یہ بنتے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث کے مطابق آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے جس میں اللہ رب العزت کی طرف سے یہ انعامات جو ہے وہ لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہمارے پاس جو ہے وہ یہ طاق راتیں چل رہی ہیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے اور کوشش بھی کرنی چاہیے کہ ان راتوں کو ہم پا سکیں اور ہر رات میں جاگنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول اگر میں جو ہے وہ لیلۃ القدر کو پا لوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ تو آپ نے بڑی خوبصورت دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما دے۔ سورۃ البینہ ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کافر اور مشرکین باز آنے والے نہیں تھے سوائے اس کے کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے دلیل پہنچ جاتی، اور وہ دلیل اللہ کے رسول تھے یا وہ قرآن مجید تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر تلاوت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین، تمام لوگوں کو، یہ کفار و مشرکین کو بھی اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان سب کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا تھا کہ توحید کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اپنی عبادت کے اندر اخلاص پیدا کریں۔ اللہ ہمیں بھی یہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر کیا ہے۔ پھر مشرکین اور
کافروں کا جو انجام ہے اللہ نے وہ ذکر کیا ہے. اسی طرح سے اہل ایمان کا جنتوں کی صورت میں انعام ہے, اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا ہے. سورہ زلزال ہے جس کو سورہ زلزلہ بھی کہا جاتا ہے. قیامت کے زلزلے کی بابت اللہ رب العزت نے دوبارہ اس میں ذکر فرمایا ہے, جب زمین کو ہلا دیا جائے گا, زمین کے اندر لرزہ پیدا کر دیا جائے گا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے بوجھ نکال کے باہر رکھ دے گی. انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا, اور اس دن یہ ساری کی ساری خبریں جس نے زمینوں کے اوپر جو ظلم کیے ہوں گے, جو قتل کیے ہوں گے, جو زمینوں کو ہتھیایا قبضہ کیا ہوگا, لوگوں کے حقوق مارے ہوں گے, کسی تنہائی میں بیٹھ کر کوئی گناہ کیا ہوگا, سارے کے سارے گناہ زمین اس دن نکال کے باہر رکھ دے گی. کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا, کیونکہ تیرے رب نے اس کی طرف یہ ساری باتیں وحی کر دی ہیں, اس کی طرف القاء کر دی ہیں, اور وہ سب کچھ نکال کے باہر رکھ دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم, اس دن انسان بکھرے ہوئے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں. کوئی شخص کسی نے ایک ذرے کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو قیامت والے دن اس کو پا لے گا, اور کسی نے ایک ذرے کے برابر کوئی برائی کی ہوگی تو وہ بھی قیامت والے دن اس کے سامنے موجود ہوگی. اس کے بعد سورۃ العادیات کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا ہے. اس میں اللہ رب العزت نے دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جو کہ اپنی ٹاپو سے آگ نکالنے والے ہیں, اور اسی طرح سے صبح کے وقت حملہ کرنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بستی پر حملہ کرتے وقت پہلے صبح کی اذان کا انتظار کیا کرتے. اگر اذان ہو جاتی تو اس کا مطلب ہوتا کہ وہاں پر مسلمانوں کی تعداد موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق ان سے پہلے ان کو پیغام بھیجا کرتے, اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو پھر آپ حملہ فرماتے. تو یہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا, گرد اڑانے والوں کی قسم. فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا, پھر لشکروں کے بیچ میں گھس جانے والے, گھمسان کی جنگ میں جب گھوڑے اندر تک گھس جاتے ہیں ان کی قسم. یہ قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا کہ انسان ناشکرا ہے اپنے رب کا, اور اس بات کو جانتا بھی ہے کہ یہ ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ, اس بات کے اوپر گواہ بھی ہے. پھر مال سے بڑی محبت کرنے والا ہے. اللہ فرماتے کہ جانتا نہیں جب اس کو قبروں میں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور سینوں کے اندر کے سارے راز کھینچ دیے جائیں گے, آپ کا رب وہ سب جانتا ہے, ہر چیز سے باخبر ہے, جو کچھ بھی معاملات ہوتے ہیں. اس کے بعد سورۃ القاریہ ہے. اللہ فرماتے ہیں وہ کھڑکھڑا دینے والی, اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, لوگ ایسے ہو جائیں گے جیسے اڑتے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں. وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور اسی طرح سے پہاڑ یوں ہو جائیں گے جیسے دنی ہوئی روئی ہوتی ہے. فاما من ثقلت موازینہ, جس کے وزن بھاری ہو گئے وہ تو جنتوں میں ہوگا, اور جس کے وزن ہلکے ہو جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگی, اور یہ ایک بہت بڑی آگ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جلائی گئی ہے. سورۃ القاریہ بھی یہ قیامت کے ناموں میں سے ہے. سورۃ تکاثر ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو مال کی کثرت کی طلب نے غافل کر دیا ہے, اتنا غافل کر دیا ہے کہ پوری زندگی گزارنے کے بعد انسان جو ہے وہ قبروں کا دیدار کر لیتا ہے, یعنی قبروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. موت اس کے سر پہ منڈلانے لگتی ہے, لیکن یہ مال کی محبت سے نہیں پیچھے ہٹتا. کلا سوف تعلمون, اور اسی طرح سے اللہ فرماتے ہیں ان قریب تم جان لو گے, ان قریب تمہیں علم یقینی حاصل ہو جائے گا جب تم جہنم کو دیکھو گے, اور جہنم کا آنا اللہ فرماتے ہیں تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر تم سے ہر نعمت کی بابت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوال کیا جائے گا. سورۃ العصر ہے. اللہ فرماتے ہیں زمانے کی قسم, وقت عصر کی قسم. ان الانسان لفی خسر, یقیناً انسان خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اپنے اندر 4 صفات پیدا کر لیں, ایمان لائے, نیک اعمال کرتے رہے, دوسروں کو بھی حق کی وصیت کرتے رہے, اور خود اسی طرح سے دوسروں کو بھی جو ہے وہ صبر کی وصیت کرتے رہے. اس کا مطلب ہے کہ خود حق پر چلتے ہوں گے تو دوسروں کو جو ہے وہ حق کی تلقین کریں گے, خود صبر کرتے ہوں گے تو دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کریں گے. تو یہ 4 صفات اگر پیدا ہو جاتی ہیں, اس سے جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کا دین مکمل نہیں ہوتا. اللہ فرماتے ہیں 4 صفات پیدا ہو جائیں تو انسان خسارے سے بچ سکتا ہے. سورۃ الہمزہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے تانے دینے والے اور جو ہے وہ لوگوں کے اندر کیڑے نکالنے والوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ہلاکت ہے. جو مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے, اس کو گن گن کے رکھتا ہے, اور وہ سمجھتا ہے کہ مال سے سارا کچھ خریدا جا سکتا ہے. دنیا کے اندر ایسا ممکن ہوگا, قیامت والے دن اللہ رب العزت کی رضا کو مال سے نہیں خریدا جا سکے گا. ہاں دنیا میں اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا جائے تو اللہ رب العزت کی رضا جو ہے وہ اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اللہ فرماتے ہیں جب ان کو جہنم کے اندر پھینکا جائے گا, حطمہ میں, یہ جہنم کا ایک نام ہے. آپ کو کیا معلوم کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کے اوپر چڑھ جائے گی. دنیا کی جو آگ ہوتی ہے دل پر پہنچنے سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, لیکن یہ آگ انفیکٹ دلوں کو جا کے جلائے گی اور اس کا جلنا انسان محسوس کرے گا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انسان کو موت نہیں آئے گی. یہ انسانوں کے اوپر بند کی ہوئی ہے, بڑے بڑے ستونوں کے اندر انسانوں کو جکڑا ہوا ہوگا جہاں پر یہ آگ ان کو جو ہے وہ اپنا شکار بنائے گی. سورۃ الفیل ہے جس میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ ہم نے فیل والوں کے ساتھ, ہاتھی والوں کے ساتھ کیا تھا. یہ جو ہے وہ
نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں، اس وقت جو ہے وہ یمن کا ایک بادشاہ تھا ابرہا، جس کو پتہ چلا کہ مکہ کی لوگ تعظیم کرتے ہیں، تو اس نے اس کے مقابلے میں وہاں پر ایک چرچ بنایا، اور چرچ بنا کے کہنے لگا کہ اب سب لوگ یہاں کا طواف کیا کریں، یہاں کی عزت کیا کریں، اس کو وہ والا اکرام دے جو لوگ بیت اللہ کو دیتے ہیں۔ تو وہاں پر اتفاق ایسا ہوا کہ کسی شخص نے وہاں جا کر جو ہے وہ اس میں جو اس نے گھر بنایا تھا اس چرچ کے اندر جا کے اس نے پخانہ کر دیا۔ اس کو اتنا غصہ ہے اس بات کے اوپر کہ وہ فوراً اس نے جو ہے نا وہ ایک لشکر تیار کیا ہاتھیوں کا، اور لشکر تیار کر کے جو ہے وہ مکہ کو ڈھانے کے لیے آ گیا، مکہ کو گرانے کے لیے آ گیا۔ اس وقت جو ہے وہ سردار عبد المطلب جو ہے یہ وہاں پر تولیت کی ذمہ داری تھی ان کے پاس، چونکہ ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے اور ابھی اسلام بھی نہیں آیا تھا، اس طرح کی چیزیں نہیں تھیں، لہٰذا جو ہے وہ باقاعدہ کوئی منظم آرم فورسز اور یہ سب کچھ نہیں تھا۔ انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلے اس نے آ کر جو ہے وہ گھوڑے اونٹ اور یہ سب کچھ جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے سردار عبد المطلب نے اور دیگر لوگوں نے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ گھوڑے اور اونٹ واپس کر دو۔ ان کے پاس اپنے جو ہے نا وفد بھیجا اور کہا کہ گھوڑے اور اونٹ ہمارے ہیں، یہ واپس کر دو، اور اس کے بعد کعبہ جانے، کعبے کا رب جانے، اس کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے کعبے کی حفاظت کیسے کرنی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ جو ہیں ان کے منہوں کے اندر اللہ رب العزت نے کنکریاں دیں، اور وہ کنکریاں جو ہیں وہ کلسٹر بم بن کر ان لوگوں کے اوپر گرے، اور جس کے اوپر وہ بم گرتا ہائیڈروجن بم بن کر گرے، جن کے اوپر وہ بم گرتا وہ چھوٹی سی کنکری گنتی ہاتھی کے اوپر گرتا تو اس کا گوشت الگ ہو جاتا، ہڈیاں الگ ہو جاتی، انسان کے اوپر گرتا تو اس کا گوشت اور ہڈیاں الگ ہو جاتی۔ تو اس طرح سے اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کو ہم نے یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا چارہ ہوتا ہے۔ سورۃ القریش ہے جس میں اللہ رب العزت نے قریش کے لیے بطور خاص ان کے سفروں کو، گرمی سردی کے سفروں کو محفوظ بنایا، اس کا ذکر فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں پھر ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے مالک کی عبادت کریں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو دنیا جہان میں عزت عطا فرمائی ہے، ان کو بھوک سے کھانا کھلایا ہے اور ان کو خوف سے امن عطا فرمایا ہے۔ سورۃ الماعون میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رأیت الذی یکذب بالدین، کہ آپ نے ان مشرکین مکہ کو نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کے دین کو، قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے۔ دین کے کئی معنی آتے ہیں، قیامت کے دن کو جھٹلایا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، اور اسی طرح سے وہ یتیم کو دھکے دیتے ہیں، یتیموں کی وراثت کو کھا جاتے ہیں، ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں۔ ولا يحض على طعام المسکین، اور اسی طرح سے مسکینوں کو کھانا کھلانے پر ابھارتے نہیں ہیں۔ تو ہلاکت ہے ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی، ایک تو ہلاکت ان کے لیے ہو گئی، دوسرا ان نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور لوگوں کو دکھانے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بھی لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ کسی نے پین مانگ لیا وہ دینے کو تیار نہیں ہے، کسی نے گھر سے جو ہے وہ نمک مانگ لیا وہ دینے کو تیار نہیں ہے، کسی نے جو ہے وہ کسی برتن مانگ لیا، کسی کو برتن کی ضرورت ہے، کسی کو پانی کا گلاس چاہیے، کسی کو اس طرح کی چیز چاہیے، یا دیتے ہیں تو گھٹیا ترین چیز دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ کبھی بھی اللہ کے مومن بندوں کی صفات نہیں ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورۃ الکوثر ہے، ارشاد فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ کوثر سے مراد ایک تو کثرت ہے، یعنی کثرت ہم نے آپ کو اپنے دین کی کثرت عطا فرمائی ہے، برکات کی رحمتوں کی کثرت عطا فرمائی ہے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے حوالے سے یہ بات ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دکھائی، اس نہر کے بارے میں آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ آب کوثر ہے، یہ نہر کوثر ہے، اور یہ قیامت والے دن اللہ رب العزت آپ کو عطا فرمائیں گے۔ آپ اس پر کھڑے ہو کر اہل جنت کو آب کوثر کے جام پلائیں گے، اور جو ایک مرتبہ پی لے گا وہ اتنا سیراب ہو جائے گا اس کی زندگی بھر کی جو پیاس تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اس کے نام کی قربانی کیجیے، آپ کا دشمن ہی ناکام و نامراد اور بے نام ہونے والا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے اللہ کے پاس چلے گئے تو یہ کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو نسل ہی ختم ہو گئی، الیاذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا نسلیں ان کی ختم ہوتی ہیں جو اللہ رب العزت کی مخالفت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ اولاد نرینہ نہیں رہی، اللہ رب العزت نے جو ہے وہ آپ کی بیٹیوں سے ہی آپ کی نسل کو اتنا جاری فرمایا کہ آج تک ان کا نام ہے، ان کے ساتھ نسبتیں جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جوڑنے میں اپنے لیے فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا نام باقی رہے گا، آپ کا دشمن جو ہے وہ ناکام و نامراد اور بے نام ہو جائے گا۔ اس کے بعد سورۃ الکافرون ہے۔ سورۃ کافرون میں اللہ رب العزت نے بطور خاص کفار نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے ہیں 6 دن آپ کے رب کی عبادت ہو جائے، ایک دن بتوں کی کر لیا کریں گے، تو یہ تھوڑا سا کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہہ دیجیے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کر سکتا، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی عبادت تم کرنے کو تیار نہیں ہو، ولا انا عابد ما عبدتم، اور میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے کو تیار ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین تمہیں مبارک ہو، ہمارے لیے ہمارا دین ہمیں مبارک ہو۔ یعنی توحید کے اوپر، عقائد کے اوپر، ایمانیات کے اوپر نو کمپرومائز۔ اللہ رب العزت نے ہمیں بھی یہ سبق سکھا دیا ہے۔ سورۃ النصر ہے،
سورہ نصر فتح مکہ کے موقع پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کی طرف سے فتح آ جائے، اللہ کی مدد آ جائے، اور آپ دیکھیں کہ لوگ جوق در جوق ایمان کے اندر اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، تحمید بیان کیجئے، استغفار کیجئے، یقیناً اللہ رب العزت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بڑے خوش ہوئے، دیگر صحابہ بھی بڑے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ مدد آن پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو سچا اور غالب کر دکھایا ہے۔ لیکن صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جا کر ان کو بھی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا خوبصورت اور جو ہے وہ ہمیں انعام اور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشخبری دی گئی ہے۔ تو ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ عمر تم جانتے نہیں ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کو اس طرح کے پیغامات ملتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اب تمہارا دنیا کے اندر مبعوث کرنے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں رہیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے بصیرت عطا فرمائی تھی، اس بصیرت کی بنا پر آپ کو فوراً یہ بات سمجھ میں آئی، فوراً اندازہ ہوا کہ اللہ کی طرف سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اب یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اب لوگ جو دین کے اندر جوق در جوق داخل ہونا شروع ہو چکے ہیں، تو اس کا معنی یہ کہ اب آپ کا مقصد بعثت پورا ہو چکا ہے، اب آپ واپسی کی تیاری کیجئے۔ تو اور اس کے بعد انفیکٹ ایسا ہوا کہ اگلا سال حج کا موسم آنے سے پہلے ربیع الاول کے اندر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے وہ دار فانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کوچ کیا، اور اللہ رب العزت کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر کا آغاز کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ لہب ہے، سورہ لہب کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دعوت عام دی اور لوگوں کو کھڑے ہو کر بلایا، فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر بیٹھا جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ سب نے ایک زبان کا بالکل مانیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تمہیں ایک پیغام دینے والا ہوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کر دو، توحید کے اوپر آ جاؤ، بت پرستی چھوڑ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ابو لہب کہنے لگا تباً لک یا محمد اجمعتنا لہذا، اے محمد والعیاذ باللہ من ذلک، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی وجہ سے جمع کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تم ہوتے کون ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے؟ اللہ کو اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے خود اس کا جواب دیا ہے، فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یہ خود برباد ہو جائے گا، ما اغنی عنہ مالہ ما کسب، نہ اس کا مال فائدہ دے گا، نہ اس کی کمائی فائدہ دے گی۔ ان قریب یہ شعلے والی آگ میں جو اس کا نام ہے، اسی نام سے اللہ نے آگ کا ذکر کیا، فرمایا اسی شعلے والی آگ میں داخل ہوگا۔ اس کی بیوی ام جمیل جو اس کے ساتھ لکڑیاں اکٹھی کرتی تھی، یہ لکڑیاں اکٹھی کر کر کے اس کی آگ میں اور اضافہ کرے گی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں ہر وقت ایک کھجور کی بٹی ہوئی رسی ہوتی تھی۔ اللہ رب العزت نے ابو لہب کی موت اس طرح سے ہوئی کہ جب اس کی موت کا وقت آیا تو ایک شدید قسم کی جلدی بیماری کا شکار کیا، اس کے بیٹے تک اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس کے اندر اتنی بساط اور بدبو تھی اس کے جسم کے اندر کہ کوئی اس کے قریب نہیں لگتا تھا۔ ایک کمرے کے اندر اس کو اکیلا چھوڑ دیا گیا، اور اس کے بعد وہیں پر اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو لوگوں نے، اس کے بیٹوں نے، اس کی اولاد نے وہیں پر جو ہے وہ پتھر پھینک پھینک کر، مٹی پھینک پھینک کر اسی کمرے کے اندر اس کو جو ہے وہ وہیں پر ختم کر دیا، وہیں اس کو دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی توہین کرنے والوں کا اللہ یہ حال کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص ہے، اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا اس میں بڑا خوبصورت پیغام دیا ہے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجیے وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر اور کوئی اس کا ہم پلہ نہیں ہے، وہ اکیلا تمام کی تمام طاقتوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد جو آخری دو صورتیں ہیں، ان کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین کا معنی کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی جائے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جو ہے وہ جادو ہوا تو وہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس کی بیٹیاں تھیں، وہ بھی جادوگر تھیں، انہوں نے مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے آئے، اور انہوں نے آ کر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اس حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آنکھیں جو تھی وہ سو رہی تھیں لیکن دل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگ رہا تھا۔ تو انہوں نے آ کر آپس میں بحث و تمیز کی، آپس میں گفتگو کی، جس کا مقصد یہ تھا آپ کو بتانا کہ یہ جادو کس طرح سے ہوا ہے، کیسے ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کھولنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس جو ہے وہ جادو سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دینے کا طریقہ کیا ہے۔ تو یہ 11 آیات جو ہیں یہ اس وقت انہوں نے جبریل علیہ السلام نے تلاوت فرمائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کے جو اثرات تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ختم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کوئی ایسا نہیں تھا، اللہ نہ کرے، جیسا کہ آج کل عام طور پر دیگر لوگوں پر ہو جاتا ہے، صرف اتنا سا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے دنیاوی امور میں کبھی کھانا کھایا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ رہتا کھانا کھایا یا نہیں کھایا، اسی طرح سے دنیاوی امور میں کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی، دینی امور میں کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات نہیں بھولی، نہ ہی اس چیز کا کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اتنا گہرا اثر ہوا۔ تو خیر یہ آپ صلی اللہ، اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جادو کا اثر اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو سکتا ہے تو کسی بھی دوسرے انسان کے اوپر ہو سکتا ہے، اور اس سے پناہ طلب کرنے کے لیے بہترین جو ذریعہ ہے، اور نزل من القرآن ما هو شفاء، قرآن مجید ہے، اس کے ذریعے شفا حاصل کی جائے، اور اسی طرح سے معوذتین ہیں، ان صورتوں کو پڑھا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری تینوں صورتیں رات کو سوتے وقت نمازوں کے بعد
ایک ایک مرتبہ، فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ ان صورتوں کو پڑھتے، اور رات کو سوتے وقت جب 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو اپنے ہاتھوں پر پھونک مارتے اور اس کو اپنے سر پر، پورے جسم کے اوپر، جہاں جہاں ہاتھ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو، اپنے جسم کے اوپر ہاتھوں کو پھیر لیا کرتے۔ تو یہ صورتیں ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے مختلف قسم کی پناہوں کا ذکر کیا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، میں پناہ میں دیتا ہوں اپنے آپ کو اس رب سے، اس رب کی پناہ میں دیتا ہوں جو رب صبح پاؤ پھوٹنے کا رب ہے، یعنی صبح کو نکالنے کا رب ہے، من شر ما خلق، ہر اس چیز سے جو اس نے پیدا کی ہے، اور من شر غاسق اذا وقب، اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جاتا ہے، اسی طرح سے شر النفاثات فی العقد، جو کہ پھونکنے والی ہیں گروہوں میں، بطور خاص یہ لبید کی بیٹیوں کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، اور عمومی طور پر پھونکنے والی بعض مرتبہ خواتین چونکہ اس کام کے اندر زیادہ ایکسپرٹ ہوتی ہیں، زیادہ آگے بڑھ جاتی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی طرف اللہ نے تذکرہ کیا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، حسد سے بھی، حسد کے شر سے بھی، کیونکہ حسد بھی جادو کی ایک قسم ہے، نظر بھی جادو کی ایک قسم ہے، میں اپنے آپ کو پناہ میں دیتا ہوں اللہ رب العزت کی، جو کہ تمام لوگوں کا رب ہے، جو تمام لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس، جو کہ لوگوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس، ہر اس وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسے ڈال کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ شیطان بھی ہو سکتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، وہ جنوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، وہ انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔